أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني فإن پھر اگر حاجوک حاجو وہ جھگڑیں کا آپ سے فقل تو کہہ دیجئے اسلمت میں نے تو اپنا چہرہ میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے سرنڈر کر دیا ہے وجہی للہ اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے جس طرح ہم کسی کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہاں جی آپ جو کہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں ومن اتبعنی اور جس نے بھی میری پیروی کی جو میری پیروی کرتا ہے انہوں نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور میں نے بھی وقل اور کہہ دیجئے للذین وہ جو کہ اوت الکتاب کتاب دیے گئے والامیین اور ان پڑھ اس کو امیین کو ڈسکس کریں گے اس کا مطلب ان پڑھ بھی آتا ہے اور اس کا مطلب جن کے پاس کتاب نہیں تھی جو بنی اسماعیل تھے ان کو بھی امی کہا جاتا تھا والامیین واسلمتم والامیین اسلمتم وانی اسلمتم کیا تم اسلام لائے اکثر جو ہے حمزہ کے اوپر جو زبر آ جاتی ہے کیا مطلب ہے کیا اسلم تم کیا تم ایمان لاتے ہو کیا تم اسلام لاتے ہو کیا تم فرما بردار بنتے ہو فَإِنْ أَسْلَمُوا تو پھر اگر وہ فرما بردار ہو جائیں وہ اسلام لے آئیں فقد اہتدوا تو انہوں نے ہدایت پا لی رستہ پا لیا وَإِنْ اور اگر تولوا وہ منہ پھیر لیں فَإِنَّمَا تو صرف علیک البلاغ آپ پر پہنچا دینا علیک آپ پر البلاغ پہنچا دینا ہے واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والے ہیں بالعباد اپنے بندوں کو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات اور مسلمانوں کو بھی ایک بہت بڑی نصیحت کی جا رہی ہے اور وہ یہ کہ آپ سمجھا اس کو سکتے ہیں جو سمجھنا چاہتا ہو اگر ایک بندہ پہلے ہی اپنا مائنڈ بنا کے آیا ہوا ہے اب کچھ مفسرین نے فرمایا کہ یہ نجران سے جو آیا تھا جس میں نے عرض کیا تھا کہ اس صورت میں عیسائیوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہوا یوں کہ نجران ایک علاقہ تھا عیسائیوں کا وہاں سے ایک وفد آیا کچھ پادری ان کے کچھ علماء ان کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نبی ہیں اللہ کے نبی ہیں تو ہم بھی تو اللہ کو ہی مانتے ہیں اور اللہ ہی کی مانتے ہیں تو پہلے ہی وہ جو ہے وہ جب آئے تھے تو جب رسول سے انہوں نے کہا تو رسول نے اسلام پیش کیا تو کہنا کہ ہم تو آلریڈی مسلم ہیں یہ بات تو ہم آلریڈی مانتے تو فرمایا نہیں آپ اس کو نہیں مانتے آپ صلیب کو مانتے ہیں آپ صلیب کو پوجتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ عیسائی جو ہوتے ہیں انہوں نے گلوں میں بھی صلیب ڈالی ہوتی ہے ہر جگہ پہ وہ صلیب کا نشان جو ہوتا ہے کراس جو ہوتا ہے وہ ڈالا ہوتا ہے تو کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ پہلے سے ان کے ذہن میں تو تھا ہم حق پہ ہیں اور وہ آپ کو قائل کرنے آئے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں لیکن رسول نے فرمایا کہ آپ جو ہے یہ تو نیا دین ہے یہ تو دین ہے یہ تو حق کا دین ہے آپ لوگ جو ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی ایکچوئل تعلیمات تھی ان کو بھلا چکے ہو تو آپ آؤ تو اگر تو وہ اپنا ذہن آلریڈی بنا کے آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا تو اللہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے اگر وہ آپ سے آرگومنٹس کریں اگر وہ آپ سے بحث مباحثہ کہیں تو آپ ان کو کہیں فقل آپ کہیں اسلمت وجہی اللہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دی میں تو اللہ کے سامنے فرما بردار ہو گیا اور جو میرے ماننے والے ہیں صحابہ ہیں وہ بھی ان کا بھی کیا طریقہ ہے کہ انہوں نے بھی جو اللہ کہتے ہیں وہ مان لیتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو وہ ادھر پڑھتے ہیں اللہ نے کہا نہیں اس طرف چھوڑ دو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو وہ ادھر مڑ گئی اللہ نے کہا زکوٰۃ تو زکوٰۃ دینے لگ گئے اللہ نے کہا یہ کام کرو تو وہ کرنے لگ گئے اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرو تو چھوڑ دیا ان کی اپنی مرضی نہیں ہے کہ اللہ کل آپ نے کہا تھا ادھر پڑھو آج آپ کہتے ہیں ادھر پڑھو یہ کیوں نہیں فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی میں نے بھی اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا اور جو میرے ماننے والے ہیں میری اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی ایسے تو اب یعنی دو گروہ آگے نا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک وہ جو علماء تھے عیسائیوں کے نجران سے جو آئے ہوئے تھے اب دونوں یہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر بات ہے نبی تھے اللہ کے تو وہ اپنی اس بات پہ اڑے ہوئے کہ نہیں ہم ٹھیک ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آلریڈی اپنا مائنڈ بنا کے آئے ہوئے ہیں کہ بھائی ہم ٹھیک ہیں ان سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں بحث مظاہرہ کریں مناظرہ کریں آرگومنٹس کریں تو سمپلی بتا دیں
ان سے کہنے فقل، ان سے کہنے اسلمت، میں تو ایمان لے آیا ہوں، میں تو اپنا سر جھکا دیا، تم سر نہیں جھکا رہے، تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہو، تم اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پہ چڑھ کے تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، اس سے پہلے کسی نے یہ بات کہی تھی؟ اس کے بعد کسی نے کوئی بات کہی؟ تم نے اپنی ایک بات نکال دی ہے اور اس پہ خوش ہو کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ تو ادا ہو چکا ہے، تم اللہ کے سامنے سر نہیں جھکا رہے، تم اللہ کے حکموں کے سامنے سر نہیں جھکا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو تورات کے اندر جو تحریفات ہو گئی، جو چینجز ہو گئی تھی، جو پرابلمز آ گئے تھے، ان کو دور کرنے کے لیے اللہ نے بھیجے تھے، لیکن یہودیوں کو تو سٹارٹ سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھی وہ ضد تھی۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتاتے کہ جو تم بات کر رہے ہو ایسے نہیں ایسے ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو ایکسپٹ کرتے مانتے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ کئی مرتبہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، خاص طور پہ جب ہمیں علم ہوتا ہے یا ہم بہت عرصے سے کسی ایک بات کے اوپر، کسی ایک کانسیپٹ کے اوپر، کسی ایک مکتبہ فکر کے لحاظ سے ہم چل رہے ہوتے ہیں، تو کوئی آ کے جب ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن کی آیت تو یہ کہتی ہے، تو اسلم تو کا مطلب کیا ہے کہ جب ہمارے سامنے قرآن کی کوئی آیت آ جائے، کوئی صحیح حدیث آ جائے، کوئی صحیح فرمان آ جائے، کوئی ایسی بات آئے جو کہ واقعی آپ کو اپیل کرے، آپ کو اس بات کے سوچنے پہ مجبور کرے کہ ہاں یار یہ بات واقعی اس کے اندر وزن ہے، تو اس کو ایکسپٹ کرنا نا، یہ اسلمت ہے، یہ اللہ کے سامنے، اللہ کے کلام کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے نبی کی بات کے سامنے اپنے سر کو جھکانا ہے۔ لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ علم والے ہوتے ہیں، ہماری کوئی بات سننے والے ہوتے ہیں، کوئی چار بندے ہمیں سننے والے ہوتے ہیں، اور ہم کوئی بات کرتے ہیں جس کے اوپر ہمارا اپنا عمل تھا، یا جو ہمارا ایک، جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، یا جس کو ہم ہمارا ایک اسکول آف تھاٹ کہہ لیں، ہمارے سوچنے کا ایک طریقہ، ہمارا نظریہ کہہ لیں، اس کو سب سے آسان چیز ہمارا نظریہ ایک چیز کے بارے میں یہ تھا، تو جب اس کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو کئی مرتبہ کہ یار میں تو اب ان سب کے سامنے اگر یہ اس کی بات مان لوں گا تو کہیں گے کہ اس سے تو زیادہ ان کو پتہ ہے، تو کئی مرتبہ ہم کیا کرتے ہیں، یا اس طرح کی بات نہ بھی ہو تو ہمارا ایک اپنا اسکول آف تھاٹ ہے، جی میں 20 سال سے اس طرح کرتا آ رہا ہوں، 15 سال سے اس طرح کرتا آ رہا ہوں، میرے عالم صاحب یا میرے جو مجھے پسند ہے ایک اسکالر ہیں، وہ اس طرح کہتے ہیں، تو جب ان کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو کئی مرتبہ ہم قرآن اور حدیث میں ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیسے اس بات کو ایکسپٹ کرنے کے بجائے ریفیوٹ کریں، یعنی اس بات کو کیسے اس سے ثابت کریں کہ نہیں یہ والی چیز، یہ آپ کی دلیل بہتر نہیں، اس سے زیادہ یہ دلیل بہتر ہے، یہ والا طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ والا طریقہ صحیح ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ پھر اللہ کے سامنے سر جھکانا نہیں۔ ہاں اگر تو اس وجہ سے ہم کرتے ہیں کہ یار دیکھیں کیا واقعی ہم غلط ہیں یا نہیں، مقصد اگر اپنی کریکشن کرنا ہو، اپنی تصحیح کرنا ہو، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہو، پھر اگر آپ ڈھونڈتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، مقصد یہ ہو کہ یار دیکھوں واقعی کیا اس بات میں وزن ہے یا اس میں، پھر تو کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ لیکن جب ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں نے اس کی بات کو غلط ثابت کرنا ہے، اس کو نیچا دکھانا ہے، تو پھر یہ بات جو ہے یہ ٹھیک۔ اور پھر اللہ نے ہمیں ذکر فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں، کئی مرتبہ لوگوں کا مقصد سیکھنا نہیں ہوتا، وہ پتہ چل جاتا ہے جب انسان سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا یہ جو ہے مقصد جو ہے یہ سوال پوچھنا سیکھنا ہے، یا جس طرح ہمیں کہ یار ہمارا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتے ہیں، یا ہمیں دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، ہم کس کو کوٹ کر رہے ہیں، کس اسکول آف تھاٹ کو فالو کر رہے ہیں، اور مقصد جو ہے وہ سیکھنا نہیں ہوتا۔ انہوں نے آپ آلریڈی اپنا ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ نہیں ہمیں تو پتہ ہے ہم ٹھیک ہے، اس کو جج کر رہے ہیں۔ اور وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور کہہ دیجئے ان سے اوت الکتابہ جن کو کتاب دی گئی ہے، جو کتاب والے ہیں، ان سے بھی کہہ دیجئے والأمیین، اور جو امی ہیں ان سے بھی پوچھ لیجئے، ان کو بھی کہہ دیجئے، جو ان پڑھ ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو ان پڑھ ہیں، جو علماء ہیں، جو عالم نہیں ہیں، ان دونوں سے پوچھ لیجئے اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی ایمان لاتے ہو، تم بھی اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکاتے ہو، تم بھی اپنا چہرہ جھکاتے ہو؟ میں نے تو جھکا لیا، میں نے اور میرے ماننے والوں نے۔ تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں، اوت الکتاب سے مراد یہ ہے جن کو کتاب دی گئی، اور یعنی اس سے مراد یہودی اور عیسائی بھی ہو سکتے ہیں،
کیونکہ ان دونوں کو کتاب دی گئی، یا اس سے مراد وہ لوگ جن کے پاس کتاب کا علم ہے یعنی علماء، اور امیین سے مراد بنی اسماعیل بھی ہو سکتے ہیں یعنی جس طرح مشرکین تھے، یا یہودیوں عیسائیوں میں وہ لوگ جن کو، کیونکہ دیکھیں سورہ بقرہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ آیا تھا بل امیین لا یعلمون الکتاب، کہ ان میں سے جو ان پڑھ ہیں جو کہ کتاب کو نہیں جانتے، وہ بھی مراد ہو سکتے، یعنی اس سے مراد بنی اسماعیل بھی ہیں، مشرکین بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو کتاب کے بارے میں علم نہیں ہے۔ دونوں کو اللہ نے کر دیا کہ اگر تم عالم ہو، تمہیں پتا ہے، یا تمہیں پتا نہیں ہے، تمہارے اوپر کتاب اتری ہے، تم کتاب کو مانتے ہو، پڑھتے ہو، یا تم نہیں پڑھتے، دونوں سے اے نبی پوچھ لیجئے، ات الکتاب والامیین اسلمتم، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ کیا تم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہو؟ کیا تم ان پیس ہوتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ فرما بردار ہو جائیں، اسلام لے آئیں، اگر اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو بے شک بلا شبہ انہوں نے راہ پا لی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کرے، اگر وہ چہرہ پھیر لے، اگر وہ نہ مانے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی آپ کے ذمے صرف پہنچا دیں، آپ کے ذمے نہیں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کو یقین دلائیں، ان کو منوائیں۔ کئی مرتبہ ہم جب تھوڑے سے دین کے اوپر چلنا شروع کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں سارے ہی چینج ہو جائیں، ہمارے ذمے نہیں ہے، ہمارے ذمے پہنچا دینا۔ جب اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، تو ہم پتہ نہیں خود کو کیوں جو ہے مصلح اور جو ہے وہ مہدی سمجھنا شروع کر دیتے کہ نہیں میری ذمہ داری ہے، مجھ سے کل اس کے بارے میں پوچھو۔ بھائی اگر آپ کو کسی نے پوچھا، اللہ نے پوچھا، ہاں بھائی تمہارے سامنے یہ بندہ غلط کام کر رہا تھا، کیوں نہیں بتایا؟ یا اللہ میں نے بتایا ہے، میں نے بہت اچھے طریقے سے قرآن بھی ان کو بتایا تھا، حدیث بھی بتائی تھی، سارا کچھ بتایا تھا، انہوں نے نہیں مانا۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں، اللہ کی نظر میں ہے سارا، اللہ کے علم میں ہے سارا کچھ۔ آپ اپنا کام کریں، آپ پہنچا دیں، آپ بتا دیں بہترین طریقے سے، حکمت اور بصیرت کے ساتھ بتائیں، تو اس کے بعد آپ کا ذمہ ختم ہے۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا واللہ بصیر بالعباد۔ تو یہ ایک ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ اس میں دو سبق ہیں اس آیت میں۔ ایک تو آپ سے عرض کی کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جو کہ ایکچولی آپ اس وقت تک نہیں مان رہے اور وہ آپ کو تنگ کرتی ہے، تو آپ نے اس کو مان لینا ہے، یہ میرے رب کی طرف سے ہے اور اسی میں بہتری ہے۔ ہاں اگر آپ اپنے اس کے لیے کچھ دیکھتے ہیں، اس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تسلی کے لیے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ادروائز اس کو مان لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں تک بات پہنچا دیں، اور پہنچانے کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو، پہنچانا ضروری